أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقہنا فی الدین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94۔ وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا۔ را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے فی میں، قریتن کسی بستی میں۔ قریتن کا روٹ ورڈ ہے قاف را یا۔ من سے نبی کوئی نبی، الا سوائے، مگر اخذنا حمزہ خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے ہم نے پکڑا۔ اہلہا وہاں کے اہل کو، وہاں کے رہنے والوں کو۔ بالبأسائی سختی میں۔ بأسائی کا روٹ ورڈ ہے با یا سین اور اسم ہے یہ۔ والضرائی اور تکلیف میں۔ ضرائی کا روٹ ورڈ ہے ضاد را را۔ لعلہم تاکہ وہ سب یدرعون گڑ گڑائیں۔ یدرعون کا روٹ ورڈ ہے صاد را عین اور یہ باب تفاعل سے ہے۔ ثم پھر بدلنا بدل دی ہم نے، با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے باب تفعیل سے ہے، مکانا جگہ، مکانا سیئتی برائی، الحسنتا بھلائی، یعنی برائی کی جگہ بھلائی۔ حتی یہاں تک کہ عفو، عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ بڑھ گئے۔ عف کا معنی ہم معاف کرنے کے معنی میں بھی لیتے ہیں اور اس کا بڑھ گئے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قد تحقیق مس پہنچ چکی ہے، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو، آباءنا الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑا ہم نے، حمزہ ان کو، ان سب کو، حمزہ خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے بغتتن اچانک، با غین تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے۔ وہم اور وہ سب لا یشعرون ان کو خبر نہ ہوئی یا وہ شعور نہیں رکھتے تھے، انہوں نے نہ شعور رکھا۔ شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَلَوْ اور اگر انا کے اہل القریٰ بستی والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لفتحنا البتہ ہم کھول دیتے، فاتحا اس کا روٹ ورڈ ہے علیہم ان پر، برکات برکتیں نعمتیں،
मिनस समाई आसमान से, वल अर्दी और जमीन से, वलाकिन और लेकिन, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया। काफ जाल बा इसका रूट वर्ड है, बाबे तकील से है। फ़अख़ज़नाहुम पस पकड़ा हमने उनको, हमजा खा जाल इसका रूट वर्ड है, बिमा बसबब उसके जो कानू वो थे, यकसिबून कमाते। काफ सीन बा यकसिबून का रूट वर्ड है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सीगा है, कानू यकसिबून। आफा अमीना क्या, अब क्या बेखौफ हो गए हैं, बेडर हैं। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, अहलुल कुरा बस्तियों वाले। अय्यातियहुम के आ पहुँचे उन पर, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, बअसुना हमारी आफत। बा या सीन इसका रूट वर्ड है, बयातन रातों रात, वहुम और वो, नाइमून सोते हूँ। नौम यानी नींद से आप इसे याद रख सकते हैं। अव क्या और, अमीना बेखौफ हैं, बेडर हैं, अहलुल कुरा बस्तियों वाले। अय्यातियहुम के आ पहुँचे उन पर, बाअसुना हमारा अज़ाब। ज़ुहन दिन चढ़े, वहुम और वो सब, यलअबून खेलते हों। लाम आइन बा यलअबून का रूट वर्ड है। अफ अमीनु क्या पस बेखौफ हो गए हैं, मकरल्लाही अल्लाह के दाव से, फला पस नहीं, या मनु बेखौफ होते, मकरल्लाही अल्लाह के दाव से, इल्ला मगर, कौम कौमुल खासिरून खसारे में पड़ने वाले। जी अब हम इसका मुहावरा तर्जुमा और तफसीर करते हैं। जी तो इसकी पहली आयत आयत नंबर 94 में आता है, और हमने नहीं भेजा किसी बस्ती में किसी नबी को, मगर ये कि हमने पकड़ा उसके बसने वालों को सख्ती और तकलीफों से, ताकि वो गिड़गड़ाएं और उनमें आजी पैदा हो। अब ये अल्लाह ताला के खास कानून का तज़किरा है, जो कि हम सूरह अनाम की 42 से 45 में भी पढ़ चुके हैं, कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जब किसी कौम की तरफ किसी रसूल को भेजा जाता, तो उस कौम को सख्तियों और मुसीबतों में मुब्तला करके उनके लिए रसूल की दावत को कबूल करने का माहौल पैदा किया जाता, क्योंकि खुशहाली और ऐश की जिंदगी गुजारते हुए इंसान नसीहत की कोई बात सुनने की तरफ कम ही माइल होता है। अलबत्ता तकलीफ की हालत में इंसान जरूर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। लिहाजा हर रसूल की दावत के आगाज के साथ उस कौम पर इज्तमाही जिंदगी के हालात तंग कर दिए गए, लेकिन अगर मुतल्लिका कौम के लोग इसके बावजूद भी होश में ना आते, अपनी जिद पर अड़े रहते, रसूल को की दावत को बदस्तूर रद्द करते जाते,
تو ان پر وہ سختیاں تکلیفیں دور کر کے ان کو غیر معمولی آسائشوں اور نعمتوں سے نواز دیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ڈھیل دینے کا انداز ہے کہ اب اس قوم نے برباد ہونا ہی ہے، مگر آخری انجام کو پہنچنے سے پہلے اس کی نافرمانیوں کی آخری حدود دیکھ لیں کہ سرکشی کی روش پر وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون یا اللہ کی سنت جس پر ہر رسول کی بعثت کے بعد عمل درآمد ہوتا رہا۔ سورہ سجدہ میں اس قانون کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ رجوع کریں۔ بڑے عذاب سے مراد یہاں عذاب استیصال ہے جس کے بعد کسی قوم کو تباہ اور برباد کر کے نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ اس عذاب کی کیفیت مکی صورتوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جو کہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 68 اور 95 میں آتا ہے وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے بستے ہی نہ تھے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اسی طرح سورہ احقاف کے آیت نمبر 25 میں آتا ہے لا یرا الا مساکنہم، اب صرف ان کے مسکن ہی نظر آ رہے تھے، یعنی عذاب استیصال کے بعد ان کے بنائے ہوئے عالیشان محل تو موجود تھے لیکن مکینوں میں کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ قانون قدرت کے تحت اس نوعیت کے عذاب اکبر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تنبیہات آتی ہیں تاکہ لوگ خواب غفلت سے جاگ جائیں، ہوش میں آئیں، تکبر کی روش ترک کر کے عاجزی اختیار کریں اور رجوع کر کے عذاب استیصال سے بچ جائیں۔ پھر آیت نمبر 95 میں آتا ہے پھر ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا، یعنی جب اپنی ضد اور ہر درمی پر اڑے رہے تو ان پر دنیاوی آسائشوں کے دھانے کھول دیے گئے کہ اب کھاؤ پیو عیش کرو۔ پھر عیش و عشرت کی زندگی میں اس قدر مگن ہوئے کہ سختیوں کے دور کو بالکل ہی بھول گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے ہی رہے ہیں، یعنی جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں، اس میں امتحان اور آزمائش کی کون سی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان کی پکڑ کی گھڑی آن پہنچی اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں تھا کہ اللہ کی گرفت یوں اچانک آ پہنچے گی۔ پھر آیت نمبر 96 میں آتا ہے اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں۔ ابھی ہم برکات کا ورڈ ڈسکس کریں گے آگے ڈیٹیل، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ رات کو سوئے ہوئے ہوں؟ کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ امن والے بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہ رکوع جو ہے بہت
तंबीह तलब है, तंबीह इसमें है और हमें गौर इस पे करना चाहिए। यहाँ इसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि इसमें जहाँ शुरू में रुकू के सैया और हसना का वर्ड आया है पहली आयत में हमारे पास, दूसरी आयत में आयत नंबर 95 में, तो सैया से उलमा का बाज़ उलमा का ख्याल है कि फक्र व फाका और या बीमारी की बदहाली है, और हसना से मुराद इसके मुकाबले में माल और वुसअत और फराखी है, बदन में सेहत और सलामती है। आफ के बारे के हम मैंने आपको जैसे पहले बताएं कि एक तो हम इन जनरल इसके मानी दरगुजर वाले लेते हैं, लेकिन यहाँ एक और मानी आए हैं जो कि बढ़ने और तरक्की करने के। और जैसे इसके बारे में आता है अफल नबात, यानी घास या दरख्त बढ़ गए, यानी पहला इम्तिहान उन लोगों को फख्र व फाका और बीमारी में मुब्तला करके लिया गया कि जब उसमें नाकाम हुए, यानी अल्लाह की तरफ रुजू ना किया, तो दूसरा इम्तिहान इस तरह लिया गया कि फक्र व फाका के बजाय माल और दौलत की वुसअत और बीमारी के बजाय सेहत और सलामती उनको अता कर दी गई, यहाँ तक कि वो खूब बढ़ गए, हर चीज में तरक्की कर गए। इस इम्तिहान का हासिल ये था कि मुसीबत के बाद राहत और दौलत मिलने पर वो शुक्रगुजार हों और अल्लाह की तरफ रुजू करें, लेकिन ये गफलत शार मादी राहतों और लज्जतों में बदमस्त इससे भी होशियार ना हुए, बल्कि कहने लगे ये तो कोई नई बात नहीं, ना ही किसी अच्छे और बुरे अमल का नतीजा है, बल्कि जमाने की आदत ही यही है। कभी राहत, कभी रंज, कभी बीमारी, कभी सेहत, कभी तंगी, कभी फराखी हुआ करती है। हमारे बाप दादा को भी ऐसे ही हालात पेश आते थे। यानी कि खुलासा बात का ये हुआ कि पहला इम्तिहान तकलीफ और मुसीबत के जरिए लिया गया, उसमें नाकाम हुए, तो दूसरा इम्तिहान राहत और दौलत से लिया गया, जब उसमें भी नाकाम हुए और गुमराही से बाज ना आए, तब अचानक अजाब में पकड़े गए। फिर इसमें जो बरकत का लफ्ज आ रहा है हमारे पास इस रुकू में, तो बरकत के मानी ज्यादती के हैं। आसमान और जमीन की बरकतों से मुराद ये है कि हर तरह की भलाई हर तरफ से उनके लिए खोल देते। आसमान से पानी जरूरत के मुताबिक वक्त पर बरसता, जमीन से हर चीज ख्वाहिश के मुताबिक पैदा होती, फिर इन चीजों से नफा उठाने और राहत हासिल करने के लिए सामान जमा कर दिए जाते कि कोई परेशानी और फिक्र लाहक ना होती, जिसकी वजह से बड़ी सी बड़ी नेमत मिल जाती और हर चीज में बरकत यानी ज्यादती होती है। फिर दुनिया में बरकत का ज़हूर दो तरह से होता है। कभी तो असल चीज वाकई में बढ़ जाती है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजात में एक मामूली बर्तन के पानी से पूरे काफिले का सैराब होना, या थोड़े से खाने से एक मजमे का पेट भर जाना। और कभी ऐसा भी होता है कि अगरचे जाहिरी तौर पर उस चीज में ज्यादती नहीं होती उसमें, मगर मिकदार उतनी ही रहती है, लेकिन उससे काम इतने निकल आते हैं जिसे दुगनी चुगनी चीज से निकलते हैं। जैसे कोई बर्तन या कपड़ा, घर या घर का कोई सामान ऐसा मुबारक होता है कि उससे उम्र भर इंसान फायदा उठाता है और फिर भी वो कायम रहता है। और बाज चीजें ऐसी होती हैं कि बनाते ही टूट जाती हैं, सालिम भी रहे तो उनसे नफा उठाने का मौका नहीं आता, कि आपने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया होगा। फिर ये बरकत इंसान के माल में भी होती है और जान में भी, काम में भी हो सकती है बरकत और वक्त में भी हो सकती है। बाज मर्तबा एक लुक्मा ऐसा होता है जो इंसान की कुव्वत और सेहत का सबब बन जाता है, बाज औकात बड़ी से बड़ी ताकतवर ग़िज़ा और दवा काम नहीं करती। इसी तरह बाज औकात वक्त में बरकत होती है, तो 1 घंटे में इतना ज्यादा काम हो जाता है और दूसरे औकात में 4 घंटों में भी वो काम नहीं हो जाता। इन सब सूरतों में अगरचा मकदार के एतबार से ना माल बढ़ा है ना वक्त, मगर बरकत का ज़हूर इस तरह हुआ कि उससे बहुत सारे काम निकले। अब आजकल जाहिरी तौर पर जमीन की पैदावार की निस्बत पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है,
استعمال کی اشیاء کی بہتات ہے، نئی نئی ایجادیں ہیں، پچھلی نسلوں میں اس کا تصور بھی نہ تھا، مگر ان تمام ساز و سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان ہے، بیمار ہے، تندرست ہے۔ آرام، راحت، امن اور اطمینان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اس کا سبب برکت کی کمی ہے۔ پھر ہم پھر ہمیں یہ بھی اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ حقیقی انعام ہو، بلکہ یہ ایک طرح کا قہر الہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آتا ہے کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین کی برکات کھول دیتے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ برکات آسمان اور زمین اللہ کی انعامات اور اس کی رضا کی علامات ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اور برکتیں کبھی گناہ گاروں اور سرکشی میں حد سے گزر جانے والوں پر ان کے جرم کو زیادہ واضح کرنے کے لیے محض عارضی چند روزہ ہوتی ہیں، وہ قہر اور غضب کی علامت ہوتی ہیں، اور کبھی رحمت اور عنایت کی وجہ سے دائمی صلاح اور فلاح کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایمان اور تقوی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس ساری بات سے جو ہمیں رزلٹ نکلتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے کہ جب مال و دولت اور عیش و آرام کے ساتھ اللہ کے شکر اور عبادت کی زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے کہ یہ رحمت ہے، اور اگر مال و دولت اور عزت و راحت کے ساتھ اللہ سے اعراض اور گناہوں کی کثرت ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ استدراج ہے، یعنی قہر الہی کی ایک صورت ہے۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی عیش و راحت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں، انہیں اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت یا کسی حالت میں یہ نہیں آ سکتا۔ پچھلی قوموں کا جس طرح عذاب کے واقعات کیوں بتائے گئے، عقل مند کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے، اور جو کام دوسروں کے لیے ہلاکت اور مصیبت کا سبب بن چکے ہیں، ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پچھلی قوموں کے لیے ہلاکت کا سبب بن چکی، ان میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ آپ ہمارے معاشرے میں اب جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو ہم پچھلی قوموں کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، جس میں ناپ تول کی کمی اور شرک جو ہے، یہ تو ایک بہت کامن جو ہے برائی ہے، گناہ ہے جو پایا جاتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے ہمیں حدیث کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اور برے حالات کے حوالے سے مومنوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے، زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار کر دیتی ہے، نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے، ہنستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے،
اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔